اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین مومنات، مسلمین و مسلمات، میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی البخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کوکنوس اسلامک ٹی وی۔ آپ کی بے پناہ محبتوں کا شکر گزار ہوں، اور جو شفقتیں آپ فرما رہے ہیں یہ سب بی بی بطول کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ جو مجھ بندہ فقیر کو جو ہے وہ آپ کی محبت میں، میں کیا چیز ہوں، میرا کام ہے، میرا کوئی مقام ہے، میں ادنا سا معمولی سا بی بی کی جوتیوں کا نوکر، آپ کا خدمتگار۔ اقتباس از خطبہ فدا۔ میرے بابا نے رسالت کو اس انداز میں پہنچایا، یہ بھی فرما رہے، میرے بابا نے رسالت کو اس انداز میں پہنچایا، اس انداز میں پہنچایا فرماتی ہیں خطبہ فدا کی ٹائمنگ بڑی مہم ہے، کن لوگوں سے مخاطب ہے، کہاں مخاطب ہے، کس وقت مخاطب ہے، آپ بابا کے جانے کے بعد کہاں گئی تھی، حق کا مطالبہ کرتے، یہ وہی خطبہ فدا ہے۔ فرماتی ہیں فَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ صَادِعًا بِالنِّزَارَةِ مَائِلًا عن مدرجۃ المشرکین ضاربا سبجہم آخذا، پھر فرماتے ہیں بِأَقْزَامِہِمْ داعیا الی سبیل ربہ بالحکمہ والموعظۃ الحسنۃ یجز الاسنام وینقص الہام حتی انہزم الجمع وولا والدبر دبرہ ولا والدبرہ۔ عظیم جملے ہیں عزیزو، میرے بابا نے رسالت کو اس انداز میں پہنچایا، کس انداز میں؟ پس میرے بی بی فرماتی ہیں، پاک زہرا فرماتی ہیں، بطول فرماتی ہیں، دختر رسول، مادر حسن حسین، زوجہ علی ابن ابی طالب، عورتوں کی جنت کی سردار، وہ بی بی جس کے لیے اس کا بابا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ہاتھ چومتے، مسند پہ بٹھاتے، یہ وہ بی بی ہیں۔ کہتی ہیں پس میرے بابا نے برملا رسالت کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے ذریعے مشرکین کے طور طریقے اور ان کے مذہب سے انحراف کرتے ہوئے، ان کی کثرت کو نظر انداز کرتے ہوئے اور ان کی گردنوں کی ہڈیوں کو مروڑتے ہوئے پہنچایا۔ بس میرے بابا نے برملا رسالت کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے ذریعے مشرکین کے طور طریقے اور ان کی مذہب سے انحراف کرتے ہوئے، ان کی کثرت کو نظر انداز کرتے ہوئے اور ان کی گردنوں کی ہڈیوں کو مروڑتے ہوئے پہنچایا۔ کوئی ان کی کثرت سے ڈرے نہیں، خوف نہیں، تو گویا میں بھی محمد کی بیٹی۔ عزیزو فرماتی اس حال میں کہ اپنے رب کی جانب حکمت کے ذریعے اور اچھی نصیحت کے ذریعے دعوت دی، حکمت کے ذریعے، اچھی نصیحت کے ذریعے دعوت دی، اور فرمایا بتوں کو راؤنڈ ڈالا، بتوں کو راؤنڈ ڈالا۔ آپ جو بیٹھے تھے جہاں جہاں جو بتوں کو پوچھتا ہوگا ان کو وہ بت ضرور یاد آیا ہوں گے، اور بتوں کو راؤنڈ ڈالا، اور پھر فرمایا ان بتوں کو خود ان کے سروں پر گرا دیا، یہاں تک کہ ان کی کثرت یہاں تک کہ ان کی کثرت پارا پارا ہو گئی، اور وہ الٹے پاؤں بھاگ نکلے۔ وہ لوگوں کی جو کثرت تھی، وہ جو بت پرست تھے، ان کے بتوں کو ان پہ گرا، بتوں کی پوجا کو ختم کر دیا، اور ان کی ہڈیوں کو مروڑ دیا، اور کسی سے نہ خوف تھا نہ ڈر تھا۔ اور میرے بابا نے رسالت کو اس انداز میں پہنچایا، تو آج میں اسی محمد کی بیٹی تمہارے سامنے آ کر اپنے حق کا مطالبہ، یہ بندہ حقیر کے جملے ہیں جو اسی خطبے کے تناظر سے، اقتباس کے تناظر سے میں نے حاصل کیے ہیں، کہ میرے بابا نے اس انداز میں رسالت کو پہنچایا، میں بھی اسی محمد کی بیٹی ہوں، تو آج میں بھی آئی کھڑی ہوں اور اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہوں۔ مجھے کسی کا ڈر ہے نہ خوف ہے، فقط
میں اللہ کی اطاعت کرتی ہوں، اللہ کی عبادت کرتی ہوں، اسی کے سامنے جھکتی ہوں، اسی کو وحدہ لا شریک مانتی ہوں، اور اپنے بابا محمد کو اللہ کا رسول مانتی ہوں، اور اپنے شوہر علی کو اللہ کا ولی مانتی ہوں، اور اپنے بابا کا وسیع مانتی ہوں۔ اور بے شک کھلے الفاظ ہیں تشریح سے جو ہمیں ملتے ہیں کہ بے شک میں اپنے شوہر کو بلا فاصل خلیفہ مانتا ہوں۔ یقیناً اسی سے اخذ کیے گئے الفاظ ہیں جو کہ میں نے اس کی تھوڑی سی تشریح میں بیان کی ہے۔ تو اس مشقت اور محنت کو بھی نے بیان کیا ہے جو آپ کے بابا نے کی ہے، اور پوری ایک مشقت کو بھی نے دنیا کے اندر بند کر دیا ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حق کو پہچاننے کی توفیق دے، اور اس پیغام کو دنیا کے ہر انسان کے سامنے بیان کرنے کی قوت طاقت عطا فرمائے۔ کوئی جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، فساد نہیں، اس وقت حق کا پیغام پہنچانا ہے، کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے، کسی تفرقہ بازی میں نہیں پڑنا، ہاں جی، کسی شرارتی ملا کی بات نہیں ماننی، کسی شرارتی فسادی مولوی کی بات نہیں ماننی۔ بس آپ خود اس میں جائیں، تحقیق کریں، پڑھیں، دیکھیں، اور پھر آپ کو حق سمجھ آ جائے گا۔ جب حق سمجھ آئے تو پھر آپ خود فیصلہ کریں آپ کو کس طرف کھڑا ہونا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔